الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ موسٹ ایکسپینسو کاؤ ان دا یونیورس، ساری کائنات کی سب سے مہنگی گائے، ایسا کیا تھا اس میں؟ ماجرا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح بزرگ رہا کرتے تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، بچہ بھی بڑا ہو گیا اور بچیا بھی جو ہے وہ بڑی گائے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کی نہایت فرما برداری کرتا، خدمت کرتا، بڑا نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا۔ روزانہ صبح جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کے اس کے بھی 3 حصے کر لیے، 1/3 1/3 صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو پیش کر دیتا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسی علاقے میں اسی جھاڑی کے پاس جا کر اس طرح آواز لگاؤ کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے والد کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور ماں نے بتایا کہ بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں جس طرح نکلتی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا، دعا مانگی، فوراً ہی وہی گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اب وہ اس گائے کو اپنی والدہ کے پاس لے آیا اور ماں نے کہا کہ بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے بغیر مشورے کے فروخت مت کرنا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت نارملی 3 دینار ہی تھی۔ یہ نوجوان والدہ کا حکم سن کر بازار میں گیا اور وہاں جا کر اس نے اس گائے کو بیچنے کی کوشش کی۔ تو اتنے میں ایک گاہک آیا جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا میں گائے کی قیمت تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن تم والدہ کے مشورے کیے بغیر مجھے فروخت کر دو۔ ماں کا فرما بردار تھا، حکم تھا والدہ کا کہ مشورہ کیے بغیر فروخت نہ کرنا۔ گھر آیا، گھر آ کر ماں کو بتایا کہ ایک اس طرح کا گاہک آیا، تو اس نے کہا 3 دینار سے زیادہ دے دوں گا مگر والدہ سے مشورہ نہ کرنا۔ اب ماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے، ایسا کرو اب جا کر خود ہی اس سے مشورہ کر لو کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم فروخت کریں یا نہ کریں۔ تو اب جب بازار میں آ کر اس نے گاہک سے مشورہ کیا جو دراصل فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ اس گائے کو تم فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ آپ کے امتی خریدنے آئیں گے، تم اس گائے کی قیمت کیا طلب کرنا کہ چمڑے کے اندر، گائے کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ تمہیں اتنی ہی قیمت ادا کر دیں گے۔ یعنی جتنی گائے کے چمڑے میں گولڈ آ جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے وزن کے مطابق گولڈ طلب کرنا، تو تمہیں یہ گائے کی قیمت اتنی دے دیں گے۔ اللہ کی شان ہے، اتنی قیمت میں گائے کیوں خریدیں گے؟ یہ قرآنی واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے ناظرین۔ اب کیا ہوا؟ ایک اور واقعہ ساتھ ساتھ گویا درپیش آیا کہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار شخص جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا گیا۔ صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی، جب کوئی سراغ نہ ملا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بتائیں قاتل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس لاش پر مارو گے تو لاش خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی سائز کیسی ہو، وہ سوال کرتے رہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے رہے۔ یہ سارا سوال و جواب قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ تو اب جب ایگزیکٹلی جس طرح کی گائے بتائی گئی، کیونکہ وہ کوسچن کرتے رہے، ان کی جو سوالات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کی وضاحت کی، تو اب وہ ایک ہی گائے بنتی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نوجوان کے پاس پہنچے، ویسی گائے اسی کے پاس تھی۔ نوجوان نے کہا گائے تو دے دوں گا مگر اس کے چمڑے میں سونا بھر کر، اتنے وزن کا سونا دو گے جب جا کر دوں گا۔ سودا طے ہوا، اتنی رقم ادا کی، وہ گائے لے لی اور آخرکار وہ قاتل کا پتہ بھی چل گیا۔ مگر ناظرین، یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاندار واقعہ بھی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کس لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے
گائے کیسی ہے؟ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر یعنی بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی یعنی گہری چمکدار، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، اور تم روح گردہ ہو۔ سبحان اللہ، کیسے عجیب و غریب واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں ایک اور درس بھی مل رہا ہے ناظرین۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی سٹوریز پڑھتے ہیں، ونڈرز پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، ایڈونچر کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ قرآن کے واقعات پڑھے جائیں، قرآن کے قصے جانے جائیں، اس سے درس بھی حاصل ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں جاننا بھی ملتا ہے۔ پھر کیوں نہ قرآن کے واقعات پڑھے جائیں۔ اور دوسری بات، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ مرد صالح تھا، نیک شخص تھا، ایک بچیا ہی چھوڑی تھی مگر اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ اس کے بیٹے کو کس قدر یوں سمجھیے کہ دولت مل گئی۔ دوسری بات، ماں کی فرما برداری، ماں کی خدمت کا صلہ اس نوجوان کو کیسا ملا، ماں کی بات ہمیشہ مانی تو کیسا صلہ ملا کہ اللہ نے دنیا میں بھی نواز دیا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری التجا، بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ آج درود پاک کی فضیلت پر مشتمل کون سی حدیث سننی ہے؟ منقول ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان پر یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے اور آئے گا،
پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔